أما بعد فقد قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا إمام القبلتين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا وسيلتنا في الدارين او آجاون میرے ویڑے ایہو منگدا دعا بیٹھا او آجاون میرے ویڑے ایہو منگدا دعا بیٹھا او آجاون میرے ویڑے ایہو منگدا دعا بیٹھا اونا لنگڑا اس رستے میں تائیں محفل سجا بیٹھا اونا لنگڑا اس رستے میں تائیں محفل سجا بیٹھا مینوں دنیا مر دیے مینوں نیوا جڑے دیے بچا لئی غم دے مارے نوں تیرے در تے میں آ بیٹھا بچا لئی غم دے مارے نوں تیرے در تے میں آ
ترجمانی اس طرح کی تھی، میں خود ڈھالے نہ سب نقشے کسے تے پیار نہیں آیا، میں خود ڈھالے نہ سب نقشے کسے تے پیار نہیں آیا، یا رسول اللہ تیرے تو نظر نہیں ہٹتی، تینوں جدا بنا بیٹھا، تیرے تو نظر نہیں ہٹتی، تینوں جدا بنا بیٹھا، او آجا بن میرے بیڑے، ایہو منگدا دعا بیٹھا، اونا لنگنا اس رستے، میں تائیں محفل سجا بیٹھا۔ اللہ تعالی جل وعلا دی حمد و ثنا حضور نبی رحمت شفیع امت امام الانبیاء سید الانبیاء حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس دے اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرن تو بعد معزز حاضرین و سامعین، قرآن مجید فرقان حمید دے اندر پہلے صفحے دے اتے اللہ رب العالمین نے سانو دعا سکھائی، پیارے آقا علیہ السلام دی امت نو دعا سکھائی، اگے بھی میں ذکر کر چکے ہاں، اسی دعا منگدے ہاں اللہ دے قرآن دے مطابق، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ مفہوم ہے کہ یا اللہ اسی تیری ہی عبادت کردے ہاں، تینوں ہی سجدہ کردے ہاں، تیرے سامنے ہی اسی جھکدے ہاں۔ ایمان والیاں دا اے حضور علیہ السلام دے جڑے غلام نے انہاں دا عقیدہ ہے کہ اگر عبادت دے لائق سجدے دے لائق اگر کوئی ذات ہے، اگر حقیقی معبود ہے، او اللہ رب العالمین دی ذات ہے۔ سجدہ اسی اللہ تو علاوہ کسی اور نہیں کرتے، عبادت اللہ تو علاوہ اسی کسی اور دی نہیں کرتے۔ کوئی بندہ اگر ویسے اپنے کو غلط فہمی بھی دا شکار ہو جاوے کہ مزار دا بوسا لین دے نال سجدہ ہو جاتا ہے تو یہ گل غلط ہے، بوسا لین دے نال سجدہ نہیں ہوتا۔ بچہ اگر تھوڑا بچہ بھتیجا بانجا اگر بستر اتنے لیٹے ہوئے ہے، اگر تسی اس کا بوسا لین واسطے جھکتے ہو تو کیا وہ سجدہ ہو جاتا ہے؟ نہیں ہوتا، کیونکہ نیت دار و مدار ہے۔ سجدے واسطے پیر لگنے ضروری نے، گوڈے لگنے ضروری نے، ہاتھ لگنے ضروری نے، ناک دی ہڈی لگنی ضروری ہے، پیشانی لگنی ضروری ہے، وضو ہونا ضروری ہے، سجدے دی نیت ہونا ضروری ہے۔ کوئی جہل تو جہل بندہ انجدہ ہے جڑا مزار تے جا کے تے قبر دے اوتے گوڈے لا لوے یا اوتے نک لا لوے یا سجدے دی نیت کر لوے بھی معاذ اللہ اے بزرگ میں تھانوں سجدہ کردا، جہل تو جہل بندے دا یہ عقیدہ نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے پہلے صفحے اتنے سانوں جڑا سبق عطا فرمایا، ایمان والیاں نے اس کے اتنے عمل کیتا کہ اسی اللہ اسی تیری ہی عبادت کردے ہاں، تیرے تو علاوہ کسی اور دی عبادت نہ کردے، سجدہ تینوں کردے ہاں، معبود تو ہیں، ساڈا رب تو ہیں، عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ رب العالمین دی ذات ہے۔ اہل سنت عقیدہ سامنے آ گیا کہ سجدے دے لائق، عبادت دے لائق، معبود برحق صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک دی ذات ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین،
یا اللہ اسی تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیرے کولوں ہی مدد منگتے ہیں. اس کا جڑا معنی ہے کہ یا اللہ اسی تیرے کولوں ہی مدد منگتے ہیں. اس کا ترجمہ مفسرین کرام نے اس کی جڑی تفسیر کی ہے وہ یہ ہے حقیقی مدد کرن والا اللہ وحدہ لا شریک ہے. حقیقی مدد کا مطلب ہے کہ اللہ رب العالمین بغیر کسی دے مدد دے خود ہی مدد کر سکتا ہے. بغیر کسی دی عطا دے خود اپنی ذات دے نال مدد فرما سکتے ہیں. اللہ رب العالمین نبیوں دے محتاج نہیں ہیں، رسولوں دے محتاج نہیں ہیں، ولیاں دے محتاج نہیں ہیں، فرشتیاں دے محتاج نہیں ہیں. اللہ دی جڑی شان ہے، اللہ دی جڑی عظمت ہے وہ اللہ دی اپنی ہے. اللہ ازل تو ہے، اللہ ابد تک ہے. اگر حقیقی مددگار کوئی ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے. یعنی بغیر کسی کی مدد دے، بغیر کسی دے عطا کیتے اپنی طاقت دے نال اگر کوئی مدد کرتا ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے. اس کا یہ مطلب ہے ایاک نستعین. جیڑی دوسری گل ہے کہ اللہ دے محبوب علیہ السلام بھی مدد کرتے ہیں. اللہ دے محبوب بندے، اللہ دے محبوب دے غلام بھی مدد کرتے ہیں، اولیاء کرام بھی مدد کرتے ہیں. فرق یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اپنی طاقت دے نال مدد کرتے ہیں اور حضور علیہ السلام جیڑی مدد فرماندے ہیں وہ اللہ دی عطا کیتی ہوئی طاقت دے نال مدد فرماندے ہیں. اس میں جڑا وہ دوسرا عقیدہ ہے نا شرک والا وہ نہیں رہا، کیونکہ اسی جڑا میلاد مناتے ہیں نا، جڑا میلاد منانا ہے یہی شرک دے عقیدے دیاں جڑاں وڑ چھوڑتا ہے کہ اللہ دے محبوب علیہ السلام 12 ربیع الاول نو پیدا ہوئے ہیں، دنیا دے اوتے تشریف لے آئے ہیں. تے اللہ دی ذات پیدا ہونے تو پاک ہے، اللہ دی ذات ہمیشہ تو ہے، ازل تو ہے، ابد تک ہے. جڑے اللہ دے محبوب علیہ السلام نے وہ 12 ربیع الاول شریف نو دنیا ہوتے تشریف لے آئے یعنی پیدا ہوئے. وہ ایک علیحدہ گل ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام دے نور نو آدم علیہ السلام دی پیدائش تو بھی ہزارہ سال پہلے پیدا فرما دیتا ہے. حضور دے نور نو بھی اللہ نے پیدا فرمایا. اللہ نو پیدا کرنے والا کوئی نہیں، اللہ ہمیشہ تو ہے، ہمیشہ تک ہے. اللہ نے حضور دے نور نو بھی پیدا فرمایا اور حضور دے جسم اطہر نو بھی پیدا فرمایا. پتہ چلیا کہ حضور اللہ دی مخلوق نے، سارے انبیاء اللہ دی مخلوق نے، سارے فرشتے اللہ دی مخلوق نے. لیکن فرق یہ ہے کہ اللہ رب العالمین دے محبوب علیہ السلام جدوں مدد فرماندے نے تے اللہ دی دتی ہوئی طاقت دے نال مدد فرماندے نے. اگر حضور دے غلام حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی اگر اپنے غلاماں دی مدد کردے نے تے او بھی اللہ دی دتی ہوئی طاقت دے نال مدد کردے نے. اس کا اے مطلب ہے حقیقی مددگار اللہ ہے تے جڑے باقی مددگار ہیں انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ تھوڑا مددگار ہے تے اللہ دے محبوب تھوڑے مددگار ہیں اور جڑے مومن نے حضور دے غلام ایمان لے کے آئے نے وہ بھی تھوڑے مددگار ہیں. بالخصوص جیڑے حالت رکوع دے اندر زکات دیندے نے وہ تھوڑے مددگار نے. حالت رکوع دے اندر کیڑے زکات دیندے نے؟ جنہاں نوں اسی آکھدے ہاں حضرت مولا کائنات علی المرتضی مشکل کشا، یعنی انہاں دے نال خاص اسی لانے ہاں حضرت علی المرتضی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم. آپ رکوع دی حالت دے اندر میں ایک منگتا آیا، ایک فقیر آیا، منگن آیا، آپ نے رکوع دی حالت دے اندر نماز دے اندر آپ نے اپنی انگوٹھی اتار کے اسی طرف سٹ دیتی اور اللہ رب العالمین نو ایک گل اتنی پسند آئی کہ میرے محبوب دے کچھ غلام ایسے نے جڑے رکوع دے اندر بھی زکات دیندے نے، اللہ دے راہ تے صدقہ و خیرات کردے نے. تو پتہ چلیا کہ ساڈا عقیدہ بالکل واضح ہے. ساڈا عقیدہ روزے روشن کی طرح بالکل واضح ہے کہ حقیقی مددگار اللہ، حقیقی اگر عبادت کے لائق ذات ہے تے اللہ دے محبوب علیہ السلام مدد فرما سکتے ہیں اللہ دی عطا کی ہوئی طاقت دے نال.
کہ اللہ دے محبوب نے اللہ جتنا چاہے انہوں تے کرم فرماوے، اللہ نے کرم فرمایا، حداں مکا دتیاں، اپنے محبوب کو شانہ عطا فرمائیاں کہ موسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام اللہ کی بارگاہ دے اندر عرض کرتے رہنے، موسیٰ کلیم اللہ جڑے اللہ دے نال کلام کرتے رہنے، اللہ دے لاڈلے نبی، یا اللہ مینوں اپنا دیدار کرا، مینوں اپنا دیدار کرا، مینوں اپنا دیدار کرا۔ جدوں آپ کو حکم ہویا، آپ نے 40 دن کا چلا کٹیا، جدوں اتنے گئے کوہ طور کے اتنے تشریف لے کے گیا، اللہ دے جلوے دی ایک تجلی ویکھی، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ جدوں پیارے محبوب دی واری آئی، اپنے محبوب نو اپنے حجرے دے اندر حضور آرام فرما رہے ہیں، جبرائیل امین نو فرشتیاں دی برات دے نال بھیجیا اور اپنے محبوب نو عرشوں تے بلا کے اللہ رب العالمین نے اپنا دیدار اس طرح کرایا جس طرح دیدار کران دا حق ہوندا ہے۔ اللہ رب العالمین دے محبوب دی شاناں دا اسی کی اندازہ لا سکتے ہیں؟ اسی عقیدہ دس رہے ہیں کہ ساڈا یہ عقیدہ ہے۔ اور اس تو بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان قریب میری امت دے اندر 73 فرقے بن جا سن۔ اگے بھی میں بیان کیتا ہے، میری امت دے اندر 73 فرقے بن جا سن، 73 جماعتاں بن جا سن۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، سارے جہنم میں جا سن، ایک جماعت ہے جڑی جنت دے اندر جاسی۔ کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، صحابہ کرام نے عرض کی تھی من ہے یا رسول اللہ، اے پیارے آقا علیہ السلام تسی فرما دیو کہ وہ جنتی جماعت کیڑی ہے، انہاں دی کی نشانی ہے قیامت تک واسطے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جیڑے رستہ میرا ہے، جیڑی میں محمد مصطفیٰ دی جماعت ہے اور میرے صحابہ دی جماعت ہے، وہ جنتی جماعت ہے۔ حضور نے قیامت تک واسطے سانو عقیدہ عطا فرما دیتا، جیڑی صحابہ کرام دی جماعت ہے، جیڑی پیارے آقا علیہ السلام دی جماعت ہے، وہی لوگ سچے نے، وہی لوگ جنتی نے۔ دوسرے مقام دیتے اللہ رب العالمین نے محبوب نے فرمایا کہ میں تھوڑے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہے ہیں، انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی۔ حضور علیہ السلام فرماندے نے میں تھوڑے درمیان دو بھاری چیزاں چھوڑ کے جا رہے ہیں، دو عظمت والیاں، دو شانہ والیاں چیزاں چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دو عظمت والیاں شانہ والیاں بھاری چیزاں کیڑیاں نے؟ حضور نے فرمایا کتاب اللہ و عطرتی، اللہ رب العالمین کی کتاب قرآن مجید اور میری اہل بیت ہے۔ حضور نے فرمایا اگر تسی کتاب دا دامن پکڑے رکھیا قرآن مجید دا تے میری اہل بیت دا دامن پکڑ کے رکھیا، تسی کدی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے، تسی کدی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ اگر انہاں دونوں حدیثاں نوں آپس وچ ملایا جاوے تو عقیدہ کیڑا بنتا ہے کہ جنہاں نے صحابہ کرام دا دامن پکڑیا، اہل بیت دا دامن پکڑیا اور قرآن دا دامن پکڑیا، وہی لوگ راہ مستقیم تے نے، وہی لوگ جنتی نے۔ کچھ لوگ ایسے نے جنہاں نے صحابہ کرام دا دامن پکڑ لیا، اہل بیت کو چھوڑ دیتا۔ صحابہ کرام نال بڑی محبت کرتے نے لیکن اہل بیت دے نال محبت نہیں کرتے بلکہ اندروں بغض ہوندا ہے۔ کچھ لوگ ایسے نے جڑے اہل بیت بلکہ پوری اہل بیت بھی نہیں، اہل بیت دے چند افراد دے نال بڑی محبت کرتے نے، باقی اہل بیت بھی گئی، باقی صحابہ کرام دے نال بھی کوئی محبت نہیں، الٹا بغض ہے اور قرآن بھی چھوڑ دیتا۔ پتہ چلیا جنہاں نے قرآن دا دامن چھوڑیا وہ بھی گمراہ ہو گئے، جنہاں نے اہل بیت دا دامن چھوڑیا وہ بھی گمراہ ہو گئے، جنہاں نے صحابہ دی جماعت چھوڑی وہ بھی گمراہ ہو گئے۔ سچے وہی نے جڑے اہل بیت دا بھی دامن پکڑتے نے، انہاں دے نال محبت بھی کرتے نے، صحابہ والی جماعت تے بھی چلتے نے اور اللہ دی کتاب قرآن مجید دا بھی دامن پکڑے ہوئے۔ ہوں تسی ذرا اندازہ لا لو۔ اور اس دی ایک اور تھانوں میں
مثال دے دیواں، سمجھا دیواں، آسانی کر دیواں کہ حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم دی بارگاہ دے اندر آپ دا مرید آیا، آخدا حضور اتنے فرقے بن گئے نے، اتنی جماعتاں بن گئی نے، دسو انہاں وچوں سچا کون ہے، جھوٹا کون ہے، گمراہ کون ہے، راہ راست تے کون ہے، جنتی کون ہے، جہنمی کون ہے، قدریہ، جبریہ، تعطیلیہ، تشبیہیہ، بہت زیادہ فرقے حضرت مولا کائنات حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم دے زمانے دے اندر فرقیاں نے سر اٹھا لیا۔ حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ فرماندے نے وہ بھی جہنمی ہے، یہ بھی گمراہ ہے، یہ بھی گمراہ ہے، یہ بھی گمراہ ہے، سارے فرقیاں کو آپ نے فرمایا یہ سارے جہنمی نے، سارے گمراہ نے۔ کوئی بندہ ایسا ہوئے جڑا اتنا سچا ہوئے، اتنا حق دی گل کرن والا ہوئے، کیونکہ جنہاں دے بیٹے نے اپنا کنبہ کھوا دیتا لیکن حق تو نہیں ہٹے، انہاں دے بابا جان کس طرح معاذ اللہ غلط گل کر سکتے ہیں؟ آپ نے بھی کسی دے ڈر تو بغیر شیر خدا نے آپ نے فرمایا یہ بھی جہنمی ہے، یہ بھی جہنمی ہے، فلاں بھی گمراہ ہے، فلاں بھی گمراہ ہے۔ اس بندے نے آخیا حضور یہ سارے پھر گمراہ نے، سارے جہنمی نے، پھر جنتی بھی تو کوئی ہونا چاہیے ہے نا، وہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا جنتی اسی ہاں، فرمایا نحن، اس نے آخیا آپ نے فرمایا اسی جنتی ہاں، اسی سیدھے رستے والے ہاں۔ آپ اس نے آخیا حضور پھر اپنا کوئی نام ہی دس دیو، قیامت تک واسطے اپنے مریداں نو کوئی نام ہی دس دیو، تھوڑی جماعت کا کی نام ہے؟ حضرت مولا کائنات علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا نحن اہل السنت والجماعت، فرمایا میں علی المرتضی دی قیامت تک واسطے جڑی جماعت ہے وہ اہل سنت و جماعت ہے۔ اہل سنت و جماعت کے اوپر مہر لانے والے حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم نے آپ دے شہزادے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں دے شہزادے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو آپ دے مرید نے پوچھا حضور جب اتنے زیادہ فرقے بن جاسن پھر سچا کون ہو سی، جھوٹا کون ہو سی، پتہ کہ لگسی بھی اے جنتی ہے، اے جہنمی ہے۔ اے ویسے کوئی ایک جڑا ہے نا رواج دے نال وہ نہیں میں گل کر رہا، حقیقت گل کر رہا بھی ایک مسئلہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث مبارکہ کے اندر فرما دیتا کہ 73 فرقے منظم ایک جماعت جنتی ہو سی، باقی سارے گمراہ ہو سن۔ یہ حضور دی حدیث ہے جس میں سارے منتے ہیں، یہ ویسے گل نہیں کر رہا۔ امام زین العابدین کو پوچھا بھی کیڑی جماعت ہے سچی؟ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قیامت تک اہل سنت و جماعت سچے نے، اہل سنت و جماعت کے عقیدے تے جڑے قائم ہو سن وہ سچے نے۔ وہ بندہ بڑا سیاح ہے، اس نے عرض کی حضور پھر اہل سنت و جماعت دے نام دے اگر کچھ اور بھی بندے ہو جان، کیونکہ مسلمان سچی جماعت ہے، ایمان والے سچے نے، لیکن سارے آپ ہیں اسی ایمان والے ہیں، پھر کوئی پہچان دے ہونی چاہیے کہ اصلی ایمان والے کون ہیں، اصلی اہل سنت کون ہیں۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا من علامات اہل السنہ کثرت الصلاۃ علی رسول اللہ، جڑے اہل سنت و جماعت والے سچے ہو سن وہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کثرت دے نال درود و سلام پڑھ سن۔ کثرت دے نال جڑی جماعت درود و سلام پڑھن والی ہوتی وہی سچی جماعت ہے، وہی جنتی جماعت ہے۔ ہوں تسی ذرا اندازہ لا لو کہ جنہاں نے صحابہ کرام دی جماعت اتنے چلتے ہیں، جنہاں نے اہل بیت کا بھی دامن پکڑے ہوا ہے، جنہاں نے قرآن کا بھی دامن پکڑے ہوا ہے، جنہاں کا نام اہل سنت و جماعت ہے، اور جڑے کثرت دے نال حضور تے درود پڑھتے ہیں، وہ کیڑی جماعت ہے؟ کسی کو بھی پوچھ لو بھائی جمعہ ہوئے تو جمعے کے بعد بھی درود و سلام، کوئی مرنا ہو جائے تو اس کے بعد بھی درود و سلام، کوئی اور محفل ہو جائے اس کے بعد بھی درود و سلام۔ درود سلام پڑھنے والی کیڑی جماعت ہے؟ وہ ایک کوئی جماعت ہے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دے مریداں دی، آپ دے منن والیاں دی جماعت، جنہاں نوں اہل سنت و جماعت سنی حنفی بریلوی جنہاں نوں آکھدے نے، وہی نے جڑے حضور علیہ الصلوۃ والسلام تے کثرت دے نال درود پڑھدے ہیں۔ یعنی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ید اللہ علی الجماع،
اللہ رب العالمین دا جڑا اگر اس کا ترجمہ کیتا جاوے تو ہاتھ ہوتا ہے، لیکن اس وقت اللہ رب العالمین دی ذات واسطے اسی یہ نہیں کرنا. اللہ دی رحمت، اللہ دا فضل جماعت ہوتے ہے، یعنی جیڑی وڈی جماعت ہوتی نا، حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت تک واسطے اے میرے صحابہ، حضور علیہ السلام نے صحابہ نو درس دیتا، اے میرے صحابہ قیامت تک واسطے میری امت کدی گمراہی کے اتنے کٹھی نہ ہو سی، کٹھی نہ ہو سی، یعنی جس سے زیادہ امت ہو سی نا وہ کدی بھی گمراہ نہ ہو سی. تو حضور علیہ السلام نے درس دیتا کہ قیامت تک واسطے تھوڑے واسطے نصیحت ہے، حضور کا حکم ہے کہ جیڑی وڈی جماعت ہے اس کا دامن پکڑ لو، اس دے وچ شامل ہو جاؤ. تو انہاں دا کیڑا عقیدہ ہے؟ جیڑی اہل سنت و جماعت جڑے صحابہ نو بھی مندے نے، اہل بیت نو بھی مندے نے، قرآن نو بھی پکڑے ہوئے ہیں اور درود بھی پڑھتے ہیں، جنہاں دا نام اہل سنت و جماعت ہے، انہاں دی پہچان کی ہے، وہ حضور دیاں نعتاں پڑھتے ہیں. تے آکھدے کہ فرمایا جے چھڈ دیواں دنیا ہو سکتا گزارا، جے چھڈ دیواں دنیا ہو سکتا گزارا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، حضور نے فرمایا صحابہ دا دامن پکڑ لو، اہل بیت دا دامن پکڑ لو. صحابہ کرام نے سانو کیڑا عقیدہ عطا فرمایا. حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں کفار دی طرف آئے، مسلمانہ دے نبی ارادہ کی ہے کہ میں دیکھن آیا کہ مسلمانہ دے نبی اپنے نبی دی کس طرح تعظیم کرتے ہیں. صحابہ کرام دا طریقہ ویکھ کے آپ حیران ہو گئے کہ صحابہ کرام دا حضور دے نال محبت دا اے طریقہ ہے کہ حضور علیہ السلام جیڑے وضو دے نال پانی کرتے ہیں، صحابہ کرام اس پانی نو زمین تے نہیں گرن دیندے بلکہ اپنے چہریاں اتے مل دیندے نے. حضور علیہ السلام جدوں اپنا لباب مبارک چھڑتے ہیں، صحابہ کرام لباب زمین تے نہیں گرن دیندے، اپنے چہریاں اتے تے جسماں اتے مل لیندے نے. صحابہ نے سانو یہ عقیدہ دیتا کہ جو کچھ اللہ رب العالمین دی کائنات دے اندر ہے وہ اللہ نے ساریاں کنجیاں اپنے محبوب علیہ السلام عطا فرما دیتیاں. صحابہ نے سانو عقیدہ دیتا تسی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی سیرت پڑھ لو، انہاں دا حضور دے نال کتنا عشق آئی. حضرت فاروق اعظم حضور دے سامنے کس طرح بیٹھتے ہیں تے سانو عقیدہ عطا فرمایا جے چھڈ دیواں دنیا ہو سکدا گزارا، جے چھڈ دیواں دنیا ہو سکدا گزارا، محمد نو چھڈیا نہیں ہوندا گزارا، محمد نو چھڈیا نہیں ہوندا گزارا، محمد نو چھڈیا نہیں ہوندا گزارا. اللہ رب العالمین حضور دی محبت اور سچی غلامی نصیب فرماوے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جمعے دیا پہلیاں سن